مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کو بہت بہت سلام۔ میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ آج صبح میرے بہت سے غیر مسیحی دوستوں کے سوالوں کا دراصل میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے میرے غیر مسیحی دوستوں نے گزشتہ ہفتے کچھ ویڈیوز دیکھی اور پھر انہوں نے مجھے کالز کی اور مجھ سے سوالات کیے ہیں، اس لیے میں ان کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ سوالات میں شارٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے کچھ سوالوں کا اس طرح سے میں نے ایک اینالائز کیا ہے کہ کیا مسیحت میں مردوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ کیا مسیحت میں مردوں کی عید منائی جا سکتی ہے؟ کیا بائبل مقدس اس بارے میں کیا پیغام دیتی ہے مردوں کے بارے میں جو اس جہاں فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں یا پردہ فرما جاتے ہیں؟ ان کے بارے میں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ اس بارے میں ہی زیادہ تر سوالات تھے، تو میں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ یہ میں زبور جو ہے 115 زبور کی کتاب 115 اور 115 کی 17 آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، اور وہ جو خاموشی کے عالم میں، جیسے ہم یہاں اپنے کئی ایک علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ اگر کسی تاریخی قبرستان میں جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے شہر خاموشاں، خاموشیوں کا شہر۔ وہ تو ستائش نہیں کرتے خدا کی۔ مسیحت میں تمام عقائد کی عزت کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی عقیدے ہیں میں ان تمام کا احترام کرتا ہوں۔ مسیحیت کے اندر جو عقائد کے جزیات ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور دوسرے مذاہب کا تو میں بے حد احترام کرتا ہوں۔ اس لیے میرا مقصد کسی عقیدے پر چوٹ پہنچانا، گزند پہنچانا یا اس کے متعلق غلط بیانی کرنا نہیں ہے۔ میرا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، ان تمام غیر مسیحی بھائیوں کو جنہوں نے مجھے سوال کیے ہیں جواب دینا، اور بائبل مقدس کی درست تعلیمات آپ کے سامنے رکھنا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ مجھے TRP لینی ہے، نہ مجھے بہت زیادہ ویوز لینے ہیں کسی کی مخالفت کر کے۔ میرا خالص کام، اور نہ میں یوٹیوبر ہوں اور نہ میرا کام ہے کہ میں سوشل میڈیا سے پیسے کماؤں۔ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے اپنی زندگی خدا کے کام کی خدمت کے لیے جو وقف کی ہے اس میں اپنا ہر روز ایک چھوٹا سا حصہ ڈالتا رہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے اگر کوئی عقیدہ یا کوئی ایسا فیتھ سمجھے کہ میں خاص اسپیسیفک ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، تو بھائیوں ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کھلے ذہن سے خدا کے کلام کو نہ صرف مجھ سے سنیں بھی بلکہ خود بھی پڑھیں اور اس سے اپنے لیے برکت حاصل کریں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ یہاں لکھا ہے کہ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ مسیحی نقطہ نگاہ اور بائبل کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جب تک اس دنیا سے مردے چلے جاتے ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے، وہ ہمارے رابطے میں نہیں رہتے، نہ ہماری کوئی چیز ان تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارے نظریات ان تک پہنچتے ہیں، نہ ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے، نہ ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، نہ ہماری ان کے لیے کوئی ریاضت کام آئے گی۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایوب کی کتاب، اس کا 14واں باب اور 14ویں باب کی 5ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، یعنی خدا کے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے۔
جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا، سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے، اس کی طرف سے، یہ غور طلب بات ہے، اس کی طرف سے جو دنیا سے چلا گیا ہے، جس کے مہینوں کی تعداد پوری ہو گئی ہے، جس کے دنوں کی تعداد پوری ہو گئی، جس کی حدیں ختم ہو گئی ہیں اس دنیا میں، اس کی طرف سے تو نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے۔ یعنی گویا کلام مقدس میں جب ہم مسیحت میں مغفرت کی بات کرتے ہیں تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہم کسی مردے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہمارا باپ ہو، کیونکہ یہ کام خدا کا ہے کہ وہ ہر ایک کا حساب کرے۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہیں، ذرا ہماری پوڈ کاسٹ یا کیا کہنا چاہیے لائیو جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، آپ پڑھیں 2 کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت، وہاں لکھا ہے ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے اور ہم سے وہ حساب لیا جائے۔ 10ویں آیت میں جو ہم نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے اس بدن کے وسیلہ سے، ان کا حساب، یعنی ایک عدالت ہے۔ مرنے کے بعد اور اس تخت کے سامنے جانے سے پہلے جسے آرام کہا گیا ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھیں واعظ کی کتاب سلیمان نے جو لکھی، سلیمان نبی نے واعظ کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں ہے، وہ پادری ہو، پریسٹ ہو، فادر ہو، بشپ ہو، کسی کو روح پر اختیار نہیں۔ کوئی کسی روح کے بارے میں جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے انسان، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے، اگر اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، اگر برا کیا ہے تو اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ میں اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب پھر سے واپس ہم اپنے اس موضوع پر آتے ہیں، کیا مردے ہماری تعریف سنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ نو، نیور۔ مردوں تک ہماری کوئی بات نہیں پہنچتی، نہ مردے سن سکتے ہیں، بلکہ مردے آرام کرتے ہیں تب تک جب عدالت ہوگی اور خداوند یسوع المسیح عدالت کریں گے۔ اس عدالت تک صرف انتظار وہاں کیا جا رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے طرح طرح کی دعائیں کرنے اور پڑھنے والے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم روح پر اختیار رکھیں یا روح کے بارے میں کچھ تبدیل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں اگر ایک شخص ہمارا عزیز ہے اور وہ زناکاری کی زندگی گزارتا ہے، بدی کی زندگی گزارتا ہے، نشہ بازی کی زندگی گزارتا ہے، آوارگی کی زندگی گزارتا ہے، تو کیا جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، میری اور آپ کی دعائیں اس کا روحانی مستقبل بدل سکتی ہیں؟ اور اگر بدل سکتی ہیں تو پھر خدا کی عدالت کا نظام کہاں رہا؟ پھر خدا کون سی عدالت کرے گا؟ ہم تو یہاں بیٹھ کر روزے رکھ کر ان کے لیے ان کی عیدیں منا کر، ان کی قبروں پر جا کر پھول چڑھا کر، پتیاں پھینک کر، روشنی جلا کر، صفائیاں کر کے تو سب معاف کروا لیں گے۔ پھر کہاں رہا خدا کی عدالت کا نظام؟ پھر تو ہم ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں۔ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری بہن، ہمارے بھائی چلے گئے بدی کرتے ہوئے، اب ہم پیچھے سے دعائیں کریں گے، ہم عید منائیں گے ان کے نام کی، ہم ایک رات گزاریں گے قبرستان میں۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں عید کا لفظ 130 دفعہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 130 دفعہ۔ 130 دفعہ عید کا لفظ آیا ہے، اور ایک دفعہ بھی آپ سٹڈی کیجئے گا مردوں کی عید کے متعلق نہیں لکھا۔ تو یہ جو مردوں کی عید کے متعلق مسیحی عقائد میں ہمیں کچھ کام کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جیسے ابھی نومبر آنے والا ہے، شاید اس کی کون سی ڈیٹ ہے، 1 نومبر یا 2 یا 3 4 5 سا نومبر ہے، مجھے نہیں پتا۔ لوگ قبرستانوں میں جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھائی ہم صفائی کر رہے ہیں، ہمارے مومنین کی عید آ رہی ہے جو دنیا سے چلے گئے۔ یہ رانگ نمبر ہے بھائیو۔ اس بائبل مقدس میں ایسا کوئی عید وید کا ذکر نہیں ہے، نہ منانے کا، بلکہ یسوع مسیح نے اس پر کیا کہا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل
मत्ती रसूल की अंजील मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 22 पढ़ें। यीशु से किसी ने कहा, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। आप पढ़िए मत्ती 8 बाब की 22वीं आयत। तो मैं अपने बाप को दफन करके आ जाऊं या मुर्दे को दफन करके आ जाऊं, यीशु के अल्फाज सुने हैं। देखें वहां क्या लिखा है। लिखा है यीशु के कलाम मुकद्दस में कि मुर्दों को मुर्दे को दफन करने दो, तुम छोड़ो। खुदावन किसी मुर्दे की ईद की ताईद तो करता नहीं है। हम क्यों करते हैं? ये वो अकायद हैं जो रोमन एम्पायर से निकले हैं, इनका मसीहत से ताल्लुक नहीं है। ये जो मसीहत से पहले रोमन मजहब था, ये उसके अकायद हैं जिनको इंडक्ट किया गया है एक तबके की तरफ से, ना कि बाइबल की तरफ से, ना कि मसीह के कलाम के नजरियात के मुताबिक। मैंने कहा 130 दफा लफ्ज ईद आया है जिक्र बाइबल मुकद्दस में, एक दफा भी मुर्दों की ईद नहीं। तो फिर हम क्यों मना रहे हैं? ये इंसानों की रवायत है। मैंने पहले कहा मैं किसी नजरिए के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई नजरिया इस बाइबल मुकद्दस के खिलाफ चल रहा है तो वो खुद समझ ले कि वो गलत है। बाइबल मुकद्दस में किसी मुर्दों की ईद नहीं है, कोई कब्र परस्ती का तस्करा तक नहीं है, कहीं कब्रों पर जाकर दुआ करने का हुक्म नहीं है। यीशु तो कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, जाओ जो मुर्दों के पीछे जा रहे हैं उनको जाने दो, तुम अपने काम से आओ, मसीह खुदावन के पीछे आओ। तो ये जो एक तबके ने कब्र परस्ती शुरू कर रखी है, इसका मसीहत से ताल्लुक नहीं है, इसका बाइबल मुकद्दस से ताल्लुक नहीं है भाइयों, नहीं बहनों, नहीं मेरे गैर मसीही भाइयों। मसीहत एक आफाकी मजहब, मसीहत एक सच्चाई पर चलने वाला मजहब है या तहरीक है। इसमें कोई कब्र परस्ती नहीं है, इसमें कोई मुर्दा परस्ती नहीं है। मुर्दों का हिसाब खुदा लेगा, और वो लिखा है कलाम मुकद्दस में, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। आए मेहनत करें, सच्चाई की जिंदगी गुजारें, करप्शन के बगैर जिंदगी गुजारें, जना के बगैर जिंदगी गुजारें, चोरी के बगैर जिंदगी गुजारें, किसी का हक ना खाने के ना खाकर जिंदगी गुजारें, और खुद ब खुद आप मुबारक मुर्दे बन जाएंगे। हम मुर्दों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ईद आ रही है, ये मसीहों की ईद नहीं है, ये बाइबल की ईद नहीं, ये एक तबके की ईद है जिन्होंने ये ईद का कॉन्सेप्ट, मुर्दों की ईद का कॉन्सेप्ट दूसरों से लिया है, ना कि मसीहत से, ना कि बाइबल से। जो रेफरेंस वो ट्विस्ट करते हैं वो भी झूठे हैं, उनका कोई ताल्लुक मसीहत से नहीं है। मैं ऐसे लोगों को दावत फिक्र देता हूं कि आप इस पर गौर करें कि क्यों इस तरह से आप मुर्दा परस्ती, कब्र परस्ती की एक नई कहानी को शुरू कर रहे हैं। जाकर हार डालो। कई लोगों को जहालत का इस कदर गर्विदा बना दिया है, सोचने वाली बात। उन्होंने जाकर कब्रों पर फूल रखने शुरू कर दिए। तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, यानी गोया खाक की परस्तिश शुरू की हुई है। तो जैसे दुनिया में जानवरों की, चांद की, सूरज की, बहुत से परिंदों की, गाय की पूजा लोग करते हैं, वैसे चंद लोग मसीहत में भी ऐसे हैं। वो कहते तो हैं मसीह हैं, लेकिन उनके अकायद बताते हैं कि वो मसीही नहीं है। और बिल्कुल भी मसीहत में मुर्दों के लिए दुआ की इजाजत नहीं है, मुर्दों की ईद की इजाजत नहीं है, मुर्दों के कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं है, मुर्दों के लिए कोई बात करने की इजाजत नहीं है। हाँ, हम इबादत कर लेते हैं जब हमारे माँ या बाप दुनिया से चले जाते हैं, हमारे करीबी रिश्ते दुनिया से चले जाते हैं, तो जिस दिन वो जाते हैं दुनिया से, वो याद हमारे साथ रहती है, वो दुख हमारे साथ रहता है। तो हम उस दिन अपने घर में जमा होकर एक दुआ कर सकते हैं, उनके लिए नहीं, अपने लिए, और शुक्रगुजारी कर सकते हैं।
ان کے گزرے ہوئے دنوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اتنا اچھا باپ اور اتنی اچھی ماں دی جسمانی طور پر، لیکن ہم ان کی روحانیت اور ان کے روحانی بدلاؤ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ خداوند تو اب اسے ایسا کر دے، باپ ابراہیم کی گود میں ڈال دے، فردوس میں ڈال دے، یہ میں تیرے لیے اتنے روزے رکھ رہا ہوں، اس کی میری ماں جو دنیا سے چلی گئی اس کے لیے یہ تبدیل کر دے، میرے باپ کے لیے یہ تبدیل کر دے۔ یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام مقدس اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کلام مقدس میں اس کے متعلق کوئی ذکر تک نہیں، اس لیے ہم ان کی عید نہیں منا سکتے۔ آپ یادگاری عبادت کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور دعا اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنی تسلی کے لیے کر سکتے ہیں، مغفرت کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو عیدیں ہیں، یہ جو قبر پرستی، کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کئی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم جی آ گئے ہیں جی قبرستان میں، مسیح قبرستان میں، مسیح قبرستان کی صفائی کر رہے ہیں، اور صفائیاں اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی صفائی کرنی چاہیے نا اپنے گریو یارڈ کی، اس میں کوئی خاص عید منانے کی کون سی بات؟ ہم جی صفائیاں کر رہے ہیں جی، ہم یہ کر رہے ہیں جی، بڑے جی مومنین کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ رانگ نمبر ہے، اس کا کوئی مسیحیت سے تعلق نہیں۔ اچھا یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جماعت ان سے بھاگ رہی ہے۔ جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں ابھی پاکستان ہندوستان میں، وہ ان کے نظریات سے بھاگ کر بنی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی ٹھوس تعلیمات موجود نہیں ہیں، کریکٹر ایسے ظاہر ہو رہے ہیں ان کے دن بدن ایسے، ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کے کریکٹر بھی خراب ہوتے ہیں لیکن ان کے اسپیسیفک کچھ زیادہ، تو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر۔ اب یہ کیا کریں؟ یہ میلے اور عیدیں ہی تو کر رہے ہیں، اسپرچل ایکٹیویٹیز تو ہے نہیں، دعائیہ زندگی تو ہے نہیں، روح سے معمور زندگی تو ہے نہیں، بیداری ہے نہیں، اچھی ستائش ہے نہیں، اچھے پیغامات ہے نہیں۔ اب عیدیں ہوں چاہے وہ مردوں کی عید کیوں نہ ہو، کوئی رنگ برنگ، کبھی خاک منہ پہ لگا لیں، کبھی کچھ، یہ رسم و رسمی کی کہانیاں ہیں، ناٹ اے اسپرچل ایونٹ۔ یہ تو رسمیں ہیں، جیسے ہم دولہے کی شادی کرتے ہیں، کبھی اس کے منہ پر اپٹن لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ہاتھوں پیروں پہ مہندی لگا دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے گانا، یہ رسمیں ہیں، اس کا اصل شادی سے تو کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتے سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ رسم و رسمی کہانیاں۔ تو میں اپنے غیر مسیحی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت ایک آفاقی اور سچائی پر مبنی مذہب ہے، اس میں رسموں کی گنجائش نہیں۔ مسیحیت میں only for 2 سیکرامنٹ جن کا ذکر بائبل مقدس میں لکھا ہوا، ایک بپتسمہ جو یسوع نے خود بھی لیا اور دیا بھی گہرے پانی کا، اور دوسرا عشاء ربانی۔ اس کے علاوہ کوئی اور رسم نہیں ہے بائبل مقدس میں۔ یہ جو عیدیں ہیں بھائیوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مسیحی عیدیں نہیں ہیں، یہ رومن کلچر کی عیدیں ہیں۔ یہ جو رومی پہلے مسیح ہوئے تھے وہ اپنی عیدیں، اسٹیچوز اور یہ ساری چیزیں لے آئے، ایک طبقہ ان کو آج 21ویں صدی میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ دعا کریں کہ خدا اس توہم پرستی سے، یہ توہم پرستی ہے، آسمانی آفاقی سچے اور زندہ یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر توہمات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس توہم پرستی سے اور ان اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں اور آپ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدا انہیں قبر پرستی اور مردوں کی جھوٹی عیدوں سے چھٹکارا بخشے اور حقیقی اور سچی مسیحی زندگی گزارنے کا فضل بخشے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔